اور بالکل یہی انداز امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام کی سیرت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، جب ان کے سگے بھائی جناب عقیل آئے ان کی خدمت میں اور کہا کہ میں بہت نادار ہوں، آپ مجھے کچھ عطا فرمائیے. تو پہلے انہیں بہت سمجھایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ایک مزاج بنتا ہوا آ گیا تھا بعد وفات رسول، تو اس کے بعد پھر جناب امیر کائنات نے ان کے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ قریب کیا. تو جناب عقیل ڈر گئے کہ یہ آپ کیا دے رہے ہیں، کیونکہ وہ تھوڑے سے نابینا بھی ہو گئے تھے آخری وقت میں. تو مولانا متقیان نے فرمایا کہ تو جو مجھے حکم دے رہا ہے وہ اس آگ سے بھی زیادہ سخت آگ ہے جس کے اندر انسان کو جلایا جائے گا. اس لیے اگر حاکم ایسا ہو کہ جو شدید انداز میں عدل کا مظاہرہ کرنے والا ہو، اور علی ابن ابی طالب کو شہید بھی اس لیے کیا گیا، قتل امیر المومنین لشدت عدلی. دنیا کے حکمرانوں کو عام طور پر مارا جاتا ہے تو ان کے ظلم کی وجہ سے مارا جاتا ہے، شدید ظلم کی وجہ سے انہیں مار دیا جاتا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب یہ دنیا کا واحد حکمران ہے کہ جسے شہید کیا گیا تو ان کے شدت عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا. اور علی ابن ابی طالب کے اندر جو عدالت تھی وہ ایسی تھی کہ ایک چاہنے والا ان کا آیا ان کے پاس، اور جس طریقے سے ہمارے ایک مفتی بلال صاحب نے بیان کیا کہ وہ خاتون آئی اور حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ مجھے پاک فرما دیجئے، آپ مجھ پر سزا نافذ کیجئے. یہ تاریخ بشریت کے اندر شاید ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں نظر آئے گی کہ جہاں مجرم خود چل کر آ رہا ہے قاضی کے پاس کہ آپ مجھے سزا دے دیجئے. اور اس نفس کی اور اس انسان کی قسم کھائی ہے خدا نے قرآن کریم کے اندر، لا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے اس پاک نفس کی کہ جو ملامت کرتا ہے انسان کو. یہ کیفیت یا رسول کے زمانے میں ہمیں نظر آتی ہے یا علی ابن ابی طالب کے زمانے میں نظر آتی ہے کہ پھر ان کے زمانے میں بھی ایک چاہنے والا آیا اور کہنے لگا یا امیر المومنین میں نے چوری کیا، مجھے پاک کر دیجئے. تو پہلے تو کچھ معاملات معلوم کیے اور شرائط دیکھی، اور شرائط دیکھنے کے بعد جب یہ ساری شرائط پوری ہو گئی تو پھر ہاتھ قلم کیے، اور جب سزا دے دی تو اس کے بعد وہ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کو لے کر اپنے ہاتھ میں جا رہا تھا. اور ایسے موقع پر ایک منافق آگے آیا. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر جلد نمبر 21 کے اندر یہ اس واقعے کو ذکر کیا ہے. اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر جا رہا تھا، منافق سامنے آیا اور کہا کہ کس نے کاٹی تیری انگلیاں، کس نے کاٹے تیرے ہاتھوں کو، کس نے کاٹا ہے؟ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت غصے میں آ کر اول فول نعوذ باللہ بکے گا.